رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے بہترین اخلاق کے بارے میں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر پھر آگے ہم مختلف صفات اور چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو اچھے اخلاق میں ہی آتی ہیں۔ اور بطور داعی دین ہونے کے مجھے امید ہے کہ آپ سب ان صفات کو اپنانے کی لازماً کوشش کر رہے ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اب خود بھی حفظ ہو جانی چاہیے یہ بات کہ جو چیز جو علم ہمارے عمل میں نہیں آتا وہ ہم سے لے لیا جاتا ہے، ہمارے دلوں تک سے وہ چھین لیا جاتا ہے جو ہمارے عمل میں نہ ہو۔ تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے شکر کے بارے میں۔ شکر کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں شکر؟ شکر ہے کسی نعمت کے مقابلے میں احسان ماننا، پھر اس کی تعریف کرنا، اور پھر اس احسان کو ظاہر کرنا، اور پھر اس احسان کے ذریعے دوسرے کی مدد کرنا۔ فرسٹ آف آل آپ کہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے دی، میرا کوئی کمال نہیں۔ دوسرا، آپ اس پر اللہ کی تعریف بھی کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ نہ دیتے تو مجھے یہ چیز کہیں سے نہ ملتی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی۔ اس کے بعد اس کو اپنے اوپر استعمال کرنا، اپنی ضرورت پر اسے خرچ کرنا، یہ تو ایک حصہ ہوا نا۔ اب دوسرا حصہ شکر ادا کب ہوگا؟ جب آپ وہ نعمت کسی اور کو بھی دیں گے۔ یہ 4 باتیں شکر کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کو آپ لکھ لیں۔ صرف خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا، خود اچھے کپڑے پہن لینا اور کہنا الحمدللہ ویری ایزی، یہ تو بہت آسان ہے۔ ہر بندہ بہترین حال میں ہو تو الحمدللہ الحمدللہ تھینک گاڈ اس کے منہ سے نکلتا رہتا ہے۔ اصل میں شکر کیا ہے؟ کامل شکر کہ پھر آپ اس نعمت میں سے دوسرے کو بھی حصہ دیں تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اصطلاحاً اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر دل سے ان کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا، اور عمل سے ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ صحیح؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شکر نہیں کرتے، یہ رویہ بھی غلط ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے یہ مال اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مجھے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ یہ دونوں چیزیں شکر میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور خاص طور سے دوسری چیز تو یہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے اور وہ کہے کہ بھائی یہ دیکھا اللہ تم سے ناراض ہے تبھی تمہیں دے رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان مایوس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کر پاتا۔ صحیح؟ تو یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اس کا اظہار بھی کریں، آپ وہ استعمال کریں، اللہ نے دی ہے آپ کو۔ صحیح؟ اب اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شکر کیوں کرنا چاہیے، کیوں ضروری ہے کہ انسان شکر کرے۔ فرسٹ آف آل تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔
دوسرا یہ کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ شکر گزاری کرنا بندگی کی علامت ہے، اور شکر ادا کرنا نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جس چیز پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، آپ مطمئن ہو جائیے کہ وہ نعمت آپ کے پاس محفوظ رہے گی۔ اور دیکھیے، اگر شکر نہ کیا جائے تو پھر اس کی متضاد صفت انسان کے اندر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر۔ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے اپنے کمال کی اور علم کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، اور شکر گزاری کرنے سے مزید انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ صحیح؟ تو بہرحال شکر کی ہمارے پاس کچھ اقسام ہے۔ فرسٹ آف آل، دل سے شکر ادا کرنا، قلبی شکر، نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور دل میں اس کا اعتراف کرنا۔ ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہو سکتی ہیں، علم ہو سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے، بہترین اساتذہ، بہترین والدین، رشتے، بہترین تعلقات، بہترین شاگرد، طالب علم، یہ ہر چیز ہمارے پاس نعمت ہے۔ فرسٹ آف آل یہ سمجھیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کا دل اس چیز کا اعتراف کرے۔ دوسرا، زبانی شکر، زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ، یا اپنے الفاظ میں جس طرح بھی آپ چاہیں اپنی زبان میں۔ اس کے علاوہ شکر عملی، نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، مثلا علم ملا ہے تو اس سے خیر پھیلانا۔ اب یہ نہیں علم ملا ہے تو بس میں اس کو اپنے تک رکھوں، کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت غلط بات ہے۔ آپ کا شکر تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے ذریعے کسی دوسرے کو فائدہ نہ دیں۔ اگر آپ اس نعمت کے ذریعے، اس فائدے کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو فائدہ نہیں دے رہے، تو زبان سے الحمدللہ کہنے کا کیا؟ اسٹیٹس لگا دینا الحمدللہ آج ہمارا یہ والا کورس مکمل ہوا نا۔ آپ دیکھیں آج تک زندگی میں آپ کتنی کلاسز لے چکے ہیں، کتنا علم ہے آپ کے پاس، اور اس میں سے کتنے پرسنٹ آپ لوگوں کو دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مال ملا ہے تو صدقہ کرو۔ اب یہ بھی نہیں کہ سارا خود پہ خرچ کرتے جاؤ اور گھر میں کباڑ لا لا کے اس کو کباڑ خانہ بنا دو، گلدستے لائے جا رہے ہیں اور عجیب عجیب طرح کے ایسے شو پیس لائے جا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں سوائے شوبدہ بازی کے۔ تو غور کریں ذرا، کیا میں اپنا مال صرف اپنی خواہشات اور صرف سجاوٹ میں اور ڈیکوریشن میں ضائع کرتی ہوں، یا پھر میں اسے ضرورت مندوں کو دیتی ہوں؟ خود ذرا غور و فکر کریں۔ اس کے علاوہ اگر صحت ملی ہے تو عبادت کریں، دین کا بہترین کام کریں، لکھنا آتا ہے، سننا آتا ہے، بولنا آتا ہے، حتیٰ کہ طالبات آپ کو کچھ بھی آتا ہے، اس کے ذریعے آپ پر یہ فرض ہے، لاگو ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ صحیح؟ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ جو چیز مجھے ملی ہے میں اس کے ذریعے اب اوروں کو فائدہ دوں۔ اور دیکھیں ہم میں سے وہی باقی رہے گا، اسی کا نام، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے گا۔ جو اللہ کے لیے کام نہیں کرے گا، اس نے زبان سے کتنا بھی شکر ادا کیا ہو، اس کی نعمتیں بھی نہیں رہیں گی اور اس کا کوئی خیر کا حصہ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو لکھ کے تسلی دے سکتے ہیں، تو وہ خیر دوسرے تک پہنچنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف آیا 144 میں، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔
اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں آیا 152 میں، پس تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ طالبات، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے وہ بہت اہم کام ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام سے روک دیں تو پھر وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس میں بہت بڑی نافرمانی کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا، وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا کفر نہ کرنا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ ناشکری کرنا، انکار نہ کر دینا۔ کس طرح سے انکار کرنا؟ اب بالفرض، یا اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیے نا، جو اعضاء دیے ہیں، اور جو آپ کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ کو شرمندگی ہو کہ میں اللہ کی ناشکری کیوں کر رہی ہوں۔ بظاہر آپ نے کسی کا رنگ خود سے زیادہ سفید دیکھا اور آپ نے اللہ کی ناشکری کر دی۔ بظاہر آپ نے کسی کے پاس خود سے زیادہ فیم دیکھا، مشہوری دیکھی، آپ نے اللہ کی ناشکری کر دی، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں نعمتیں ہیں۔ طالبات، میں ہزاروں کا لفظ ایم ہی نہیں بول رہی، اگر آپ لکھیں تو ہزاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، آپ نہیں لکھ سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گنوں، شمار کروں، لا تحصوها، تم اسے نہیں گن پاؤ گے، تم اسے نہیں شمار کر پاؤ گے۔ اور بچپن سے لے کے ابھی تک یاد کریں، جب آپ اپنی والدہ کے رحم میں تھے، کون آپ کی پرواہ کر رہا تھا؟ کون آپ کو آکسیجن اور کھانا اور یہ سارا کچھ پرووائڈ کر رہا تھا؟ کون تھا جو آپ کا خیال رکھ رہا تھا، جو آپ کا کیئر ٹیکر تھا؟ اللہ عز و جل ہمارا خیال رکھ رہے تھے نا۔ آپ نے دنیا کی حقیر سی چیز کی وجہ سے تکفرون، اللہ کا انکار کر دیا، آپ نے ساری نعمتوں کا انکار کر دیا، ایسے آپ رونے لگ گئے کہ جیسے اللہ نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ اٹس اوکے اگر کوئی آپ سے بہتر ہے تو، اٹس اوکے اگر کوئی آپ سے زیادہ اچھا بول لیتا ہے، آپ کسی اور کام میں اچھے ہو گئے۔ اٹس اوکے اگر کسی کی تجوید آپ سے زیادہ اچھی ہے۔ اٹس اوکے اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ بڑی ٹیم ہے۔ اٹس اوکے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے بہت سی چیزیں اللہ سے مانگی، کوئی ایک چیز آپ کو نہیں ملی، اٹس اوکے۔ اس بات کی وجہ سے آپ تکفرون میں آ گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ کن معنوں میں؟ کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ دنیا کی حقیرانہ نعمتیں آپ کے دل میں اتنی جگہ نہ بنا لیں طالبات کہ آپ ان حقیرانہ نعمتوں کی وجہ سے اپنے سچے اور محبت کرنے والے رب کی ناشکری کر دیں اور ایسے رونا دھونا ڈال دیں کہ جیسے اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری یوتھ کا حال یہی ہے، ہر طرف ارد گرد دیکھتی رہتی ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، پھر کبھی ان کی نظر خود تک جاتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ اس بار جو پمفلٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اس میں نے اسی چیز کے اوپر بات کی تھی کہ ہمارے ہاں آج کل یہی ہے، ارد گرد کو دیکھتے ہیں اور اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری کر جاتے ہیں۔ دیکھو، جو چیز میرے دل میں یہ خیال بھی پیدا کرے کہ اللہ نے مجھے معاذ اللہ اس لحاظ سے کمی دی ہے، واللہ میں اس چیز کو آگ لگا دوں، نہیں چاہیے مجھے وہ چیز۔ وہ آتے ہی اس نے میرا دھیان میرے رب سے بھٹکایا، اس نے مجھے میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان کیا معاذ اللہ، اس نے کوئی ایسی بات، ایسا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے دل میں ڈالنے کی کوشش کی جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا معاذ اللہ۔ تو یاد رکھیں، شکر گزاری کریں، ناشکری نہیں کریں۔ آپ نہیں مریں گے جو چیزیں اللہ نے آپ کو نہیں دی نا، آپ ان کے بنا نہیں مریں گے۔
آپ ان کے بنا زندہ رہ سکتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں نہیں دی، چاہے وہ آپ کو کتنی بھی اہم لگ رہی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اللہ نے ہمیں وہ ساری دی ہیں، جو ہمارے کام کی نہیں تھی اللہ نے وہ ہمیں نہیں دی۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے، اسے حکمت کی بات کہا گیا ہے۔ کس چیز کو؟ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بہت پرحکمت شخص ہے۔ ایک وہ ہے جو بس دیکھتا ہے اور جلتا ہے اور سرتا رہتا ہے ہمیشہ زندگی میں، کرتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اندر ہی اندر، یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، میں ہی غریب ہوں، میں ہی نالائق ہوں، میں ہی فیل ہوتی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں بیکار ہوں، میں فالتو چیز ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے، وہ شخص پھر حکمت والا نہیں ہے۔ جو حکمت والا اس کو پتہ ہے اللہ نے جو دیا وہی بہتر تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے لیے، اور جس نے کفر کیا یعنی ناشکری کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ یعنی اس شخص کے پاس اتنا کچھ تھا، اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات کیے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، گویا اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، حمید ہے، تم اس کی تعریف نہ کرو کہ اس نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف آلریڈی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کوئی کی، وہ تو خود بخود ہی حمید ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم آیت 7 میں آتا ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ کیوں یہاں کفر کے بعد، ناشکری کے بعد عذاب کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ طالبات اللہ تعالیٰ سے ناشکری انسان سے بہت غلط کام کرواتی ہے۔ بالفرض اللہ تعالیٰ نے مجھے 99 نعمتیں دی، ایک نعمت نہیں ہے، میں 99 کو چھوڑ کر کے اس ایک نعمت کے لیے تڑپتی رہوں گی، روتی رہوں گی، کرتی رہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا شیطان مجھ سے غلط کام کروائے گا۔ یہ جو دنیا میں جادو ٹونے چلتے ہیں، وظائف چلتے ہیں، عملیات چلتی ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ یہی شکر گزاری نہ کرنا، جو ہے اس پر اکتفا نہ کرنا۔ پھر انسان غلط طرف جاتا ہے، پھر انسان بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے، بعض اوقات چوری کرتا ہے، بعض اوقات وہ سود والے، سود سے جو ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، منسلک کام کرتا ہے، ہوا نا تباہ و برباد۔ اگر تم نے اللہ کی ناشکری کر کے کوئی غلط کام کیا اور غلط طریقے سے کوئی اور نعمت حاصل کرنے کی کوشش کی، ان عذابی لشدید، پھر اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، تم نہیں سہ پاؤ گے۔ اسی طرح سورہ السجدہ آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی انسان کے جسم کو، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر ابھی کسی کے جسم کے کسی حصے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کا وہ مسئلہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہاتھ خدا نخواستہ اگر الگ ہو جائے نا تو کوئی اسے جوڑ نہیں سکتا۔ اگر ہاتھ بالکل جسم سے الگ ہو جائے کوئی اسے نہیں جوڑ سکتا۔ یہ وجہ پھر پلاسٹک کے اور باقی مادات سے بنے جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ اور تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ کیا تمہیں کبھی اپنا جو دل صحیح سلامت چل رہا ہے، الحمدللہ گردے تمہارے صحیح کام کر رہے ہیں، جگر تمہارا صحیح کام کر رہا ہے، دماغ تمہارا صحیح کام کر رہا ہے الحمدللہ، کیا تم نے کبھی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ کیا تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ تم ایک کامل انسان ہو، مکمل ہو، تمہارے اعضاء مکمل ہیں، کامل ہیں،
تمہاری جنس کامل ہے، کیا تمہیں کبھی اس چیز پر شکر کرنے کا دل نہیں کیا؟ کیا پھر بھی تمہاری آنکھیں ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں؟ کیوں؟ بھوکا تو نہیں مارا اللہ نے، محروم تو نہیں کیا اس نے، وہ چیزیں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں کم دے دیں اور تم ناشکری پہ اتر آئے ہو۔ بہرحال احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے کبھی بھی لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ اب بالفرض اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں تو کتنے عرصے سے آپ کو ایک طرح سے پال رہے ہیں، جگہ دی ہوئی ہے آپ کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، کون کسی کو اتنا کھلاتا ہے اور اتنا رکھتا ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے کہ آپ ان کا کام کرتی ہیں، آپ بھی جو ہے وہ ان کے گھر کا خیال رکھتی ہیں، لیکن دیکھیں ہسبینڈ کا کتنا زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے، کر رہا ہے نا؟ تو پھر کیا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ چھوٹی سی کمی کی وجہ سے بولیں جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں نا میں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں حاصل کیا؟ عموماً میں حیران ہوتی ہوں خواتین کی کیا شکایتیں ہوتی ہیں، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہمارے خامن نے ہمیں کپڑے نہیں لے کے دیے۔ اللہ کی بندیوں، پہنتی ہو نا، ہاں بس انہوں نے تمہیں پیسے دے دیے کہ جا کے خود لے آؤ، کہاں سے لاتی ہو؟ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں کر سکتی، اور اگر اوورآل ایک انسان انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح؟ اب دیکھیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت ابھی نبی کر لی، کسی وقت کوئی غصے میں تھا، ٹھیک ہے، سو کے جانے دیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس نے باقی کیا کیا آپ پر احسانات کیے ہیں، باقی چیزوں میں، باقی عرصے میں وہ آپ کے ساتھ کتنے اچھے سے رہا ہے، لیکن ہم یہ یاد ہی نہیں رکھتے۔ چھوٹی سی بات ہو جائے، سالوں کی خیر جو ہمیں ملی ہوتی ہے نا اس شخص سے بھول جاتے ہیں، اور اس چیز کا اندازہ آپ اس وقت لگایا کریں جب کوئی کسی کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، یا تو خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ایک دوسرے کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں، دونوں، ایک نہیں دونوں، اور بعد میں بھی جا کے ذلیل کرتے ہیں اور اپنا مشن بنا لیتے ہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا۔ اسی طرح دو دوستوں کو آپ لگا لیں، اگر وہ بھی الگ ہوں، کم ظرف ہوں، تو یہی سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آپ مت سمجھیں کہ آپ اگر لوگوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے شکر گزار بندے ہیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا، جب کوئی ہمارے ساتھ بلائی کرے، ہمارا کوئی کام کر کے دے، ہمیں کوئی اس سے خیر ملے، ہمیں سے کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، آپ کو اس کے بدلے بہترین اجر دے۔ لیکن ہماری زبانیں کام ہی نہیں کرتی جب ہم نے کسی کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ طالبات آپ اپنی زبان میں، کیونکہ اپنی زبان میں زیادہ رائج ہوتا ہے نا، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو بہترین دعائیں دیں، ان کو لگنا چاہیے ہاں بھائی میں نے کسی پہ احسان کیا ہے، میں نے کسی کو کوئی خیر پہنچائی ہے۔ وہ الٹا ہم جو ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے اسی کو دریا میں پھینکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ صحیح؟ اچھا، یہاں سے آپ اگر بالفرض آپ ایک بیوی ہیں تو آپ اپنے شوہر کا جا کے شکریہ ادا کریں بہت اچھے الفاظ میں۔ صحیح؟ اور ان کو یاد کروائیں کہ آپ نے مجھ پہ یہ احسانات کیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ اولاد ہیں، اپنے والدین کا جا کر جو ہے وہ شکریہ ادا کریں۔ یعنی آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی تو آپ اولاد تو ہیں نا کسی کی، تو جا کے اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں۔ آپ اپنے اساتذہ کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، اور ہر ایسا شخص جس نے آپ پر احسان کیا آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اور پتہ ہے طالبات، شکر گزاری کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
دلوں میں محبت آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات آتے ہیں۔ اور اگر ہم شکر گزاری نہ کریں، ہم کہیں بس تم تو کبھی اچھا کرتی نہیں ہو میرے ساتھ، تو پھر ایسے دلوں کے درمیان آپس میں محبت نہیں رہتی، دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا شکر کرنا ہے، اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی پر عذاب ہے۔ بہرحال یہ حدیث جس لحاظ سے آئی ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں، جو کم پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا۔ بالفرض آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، جس نے 2 وقت کے کھانے پر شکر ادا نہیں کیا وہ 3 4 وقت کے کھانے پہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو 4 5 وقت دن میں دے دیا جائے کھانا، وہ پھر بھی کہے گا میرے پاس تو کمی ہے۔ جو سبزی کھا کر شکر ادا نہیں کرتا، آپ مت سمجھیں کہ وہ گوشت کھائے گا اور شکر ادا کرے گا، وہ گوشت کھا کے بھی نہیں کرے گا، اس کی فطرت ہے، وہ تھوڑے پہ بھی نہیں کرتا، اس کو بہت زیادہ دے دو وہ تب بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک غلط بات ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آپ پر تو آپ کیا کریں؟ اس کا اظہار کریں۔ اچھا طالبات، آج آپ نا اپنے لیے لکھیں اس چیز کو اور بعد میں شیئر بھی کریں خیر سے۔ ایک خانہ بنائیں، اس کے اندر لکھیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں میرے پاس جن کو میں استعمال نہیں کر رہی، ظاہر نہیں کر رہی۔ کیا وہ میرا دماغ ہے؟ کیا وہ میری حفظ کی صلاحیت ہے؟ کیا وہ میرا سکھانے کا ہنر ہے؟ کیا وہ میرا سیکھنے کا ہنر ہے؟ کس چیز کا ہے؟ کیا وہ میرے پاس ایسے کوئی کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو پڑے ہی ہیں میں ان کو پہن نہیں رہی؟ کیا میرے پاس کوئی ایسی جیولری پڑی ہے جس کا میں استعمال نہیں کرتی؟ کیا میرے پاس کوئی ایسے برتن پڑے ہیں کہ جن کو بس میں نے سجا کے رکھ دیا ہوا ہے؟ دیکھیں کون کون سی چیزیں ہیں جو میرے پاس ہیں لیکن میں ان کا اظہار نہیں کر رہی، ان نعمتوں کا۔ اور دوسری بات، اگر کر رہی ہوں تو کس کے سامنے؟ غیر محرموں کے سامنے سج دج کے جا رہی ہوں یا کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کی فرما برداری میں؟ صحیح؟ فرسٹ آف آل تو یہ دیکھیں کیا کر بھی رہی ہوں کہ نہیں، کہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کام ہی نہیں، کبھی اس کو استعمال میں نہیں لایا۔ دوسرا یہ، اگر کر بھی رہی ہوں تو کیا اللہ کی فرما برداری میں کر رہی ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں کر رہی ہوں؟ صحیح؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اندر ناشکری برتی جا رہی ہے نا، تو اپنے پاس ایک باکس بنائیں، ایک ڈبہ رکھیں، اور روزانہ کی اپنی 3 نعمتیں اس پہ لکھ لکھ کے لگاتے جائیں، پھینکتے جائیں اس کو بند کر کے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ روزانہ 3 نعمتیں لازماً لکھ کے اس ڈبے میں ڈالیں۔ پھر جب کبھی زندگی میں آپ کو اس طرح کی دماغ میں آپ کا دماغ پاگل ہونا شروع ہو نا، خیالات آنا شروع ہو کہ ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر کے آپ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائیں کہ آپ کام ہی نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس ڈبے میں سے پرچیاں نکالیں، پھر اس کو کھول کے پڑھیں۔ میرے پاس تو یہ نعمت ہے، اچھا میرے پاس تو یہ نعمت ہے، اچھا میرے پاس یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے۔ الحمدللہ یہ تو بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو میرے اندر ہے صلاحیت، اور انشاءاللہ دیکھیں اس سے پھر آپ کی شکر گزاری جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ زیاد کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، یعنی وہ سوج جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کہ کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی۔ میری اور آپ کی عبادت کا کیا حال ہے طالبات؟ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ہماری عبادت تو اس قابل نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، کیسی عبادت کرتے؟ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے۔
اور میں نے دیکھا ہے کہ جب انسان زیادہ دیر کھڑا ہو یا زیادہ دیر چلے نا، تو واقعی میں اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ ٹائم کے لیے جب تک وہ سوجن اترے نا، اس کے پاؤں میں اس کا اپنا جوتا بھی نہیں آ رہا ہوتا، وہ اتنے سویلنگ ہو جاتی ہے ان کے اوپر، اپنا جوتا بھی اس بیچارے سے نہیں پہنا جا رہا ہوتا۔ لیکن ہم نے تو کبھی یہ چیزیں فیس نہیں کی۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، الحمدللہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حق میں کمی، سب سے پہلے۔ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے، کلاسز نہیں لے رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، خوشی ہو یا غم ہمارا یہی رول ہے، صحیح بات ہے۔ شادی آ جائے تو بھی سیاپا، غم آ جائے تو بھی سیاپا، کس چیز کا؟ عبادت چھوڑنے کا، اللہ کا حق چھوڑنے کا۔ وقتہ پڑ جاتا ہے ہمارے ہاں خوشی یا غم آ جائے تو، کیونکہ ہم سب سے پہلے پھر کرتے ہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حق معاف کر دیا ہو ہمیں۔ تو بہرحال شکر گزاری اگر آپ صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کو اچھے طریقے سے کریں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ یہ چیز آپ اپنے لیے رکھ لیں کہ اگر بالفرض مجھے کبھی زندگی میں خوشی محسوس ہو یا مجھے کوئی خوشخبری ملے تو میں سب سے پہلے سجدہ کروں گی۔ اور اس سجدے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نارملی آپ نے اگر وضو نہیں بھی کیا تو خیر ہے، آپ اللہ اکبر کہیں گے، سجدے میں جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کر کے پھر اٹھ جائیں گے، بس۔ اس میں سلام بھی نہیں پھیرنا اور کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، سمپل جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ کرنا چاہیے خاص طور سے چھپا کر، اور صرف تب نہیں کرنا چاہیے اچھا ابھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی میں سجدہ شکر کر لوں، اور علیحدہ میں کبھی نہیں کیا۔ اگر کرتے ہو تو علیحدہ میں بھی کرو، تنہائی میں خاص طور سے، تاکہ تم اللہ کے سامنے اپنے جذبات کا بہترین طریقے کے ساتھ اظہار کر سکو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا اجر پا لیتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے، سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں، اپنی خواہشات سے رکا رہتا ہے، دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو کھانا کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، تو دونوں کا اجر برابر میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شکر گزاری کا اجر ہی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی بہت ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں۔ اس نے بہت سی نعمتیں بنائیں اور اپنے بندوں پر وہ نعمتیں برسائیں، اور پھر یہ کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا، ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے گی۔ اب فرسٹ آف آل شکر کرنے والا دل، ایسا دل جس کے اندر شکر گزاری ہو، سب سے بہترین دل ہے۔ کیوں؟ اگر دل کے اندر شکر گزاری نہ ہو، دوسروں کی نعمتیں دیکھنا ہو اور بس ہر وقت دوسروں پہ نظر رکھے اور اپنی محرومیوں پہ نظر رکھے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے، یہ ایک بیمار دل ہے۔ قلب مریض، مریض دل، مرض سے بھرا ہوا دل، اور یہ آپ کو سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دیتا، یہ آپ کو جینے نہیں دیتا، کیونکہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، ہر دوسرا بندہ آپ سے
زیادہ بہتر ہوگا۔ تو کیا آپ ہر دوسرے بندے کو دیکھنے میں اپنی اتنی لمبی، اتنی مختصر سی زندگی ضائع کر دیں گے؟ صحیح؟ کہاں تک آپ لوگوں کو دیکھیں گے؟ پوری زندگی بھی آپ مسلسل لوگوں کو دیکھتے رہے، تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لوگ تو ختم نہیں ہوں گے۔ تو شکر کرنے والا دل جو مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے جو دیا وہ بہترین ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ اگر انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو لیکن اس کے دل میں مزید حرص ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنے پر بھی خوش نہیں ہوتا اور آخر کار اپنے آپ کو ہلاک کر پاتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی، ذکر کرنے والی یعنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، ذکر کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میری دوست نے مجھے یہ گفٹ دیا، بعض اوقات اعتراف کرنا چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا، میرے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، شکر ہے اللہ کا۔ اور جب آپ لوگوں پر وہ خرچ کریں گے تو پھر آپ کو اعتراف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود بخود ہوتا جائے گا، بھائی اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ دیکھیں طالبات، میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے آپ میں سے کوئی شادی شدہ ہے یا اس کی بعد میں ہونے والی ہے، میری یہ نصیحت آپ لوگ اپنے پلے باندھ لیں اور ہمیشہ اس پر کام کرتے رہیں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کریں، کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، آپ کے شوہر کا یہی بہت بڑا احسان اور بہت بڑا جگر ہے کہ وہ ہر روز کام کے لیے جاتا ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کا شوہر اس کو کم کپڑے لے کے دیتا ہو، اس کو کم کھانا دیتا ہو، یعنی وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے نہیں آپ کو کھانا کھلاتا، اور یہ کوئی بہترین چیز بھی نہیں ہے، اور وہ آپ کو کبھی سیر پہ بھی نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ اس کے پاس مال و دولت کم ہے، تو کبھی بھی اس وجہ سے اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اور خاص طور سے تب جب شوہر ابھی گھر میں آتا ہے۔ آتے سار ایک بندہ پورے دن کا تھکا ہارا ہے اور آپ آتے سار اس کو کہنا شروع کر دیں کہ بھائی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، آج یہ ختم ہو گیا تھا، یہ ختم ہو گیا تھا نا، اچھے سے اس کو سلام کریں، اسمائل کر کے اس کا اچھے سے ویلکم کریں، اس کے بعد اس کو کھانا بنا کے دیں اچھے طریقے کے ساتھ، اگر کوئی کمی ہے تو بعد میں احسن الفاظ میں بتائیں۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے تو میاں بیوی میں آپس میں بہت محبت ہوگی۔ یہ جو شکوے شکایتیں ہیں یہ محبت کے قاتل ہیں، محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور میری یہ نصیحت بھی یاد رکھیں، جب کبھی اگر آپ میں سے اگر کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تو یہ نہیں کہ میں نے امیر شخص کے ساتھ شادی کرانی ہے، بالکل بھی نہیں، دیندار شخص کو دیکھیں، اور دیندار شخص ہوتے ہیں اس دنیا میں، بہت سے لوگ ہیں جو دیندار ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ جس رب نے اس چیز کا حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دیندار زوج کا انتخاب کرو، اس نے ایسے لوگ رکھے بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کی دینی سوچ ہے تو پوری دنیا میں صرف آپ کی ہوگی۔ یہ مت کہا کریں کہ اچھا اگر 20 سال کا 25 سال کا لڑکا ہے تو وہ مجھے وہ ساری چیزیں دے جو ایک 40 50 60 سال تک آپ کے والد نے جا کر آپ کو دی ہیں، کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ اور سب سے بڑھ کے رشتوں میں خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا اور شکر ادا کرنا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اگر دنیا آپ کو کم ملی ہے تو اس کی زندگی عذاب میں نہ ڈالیں، خدا را۔ وہ دیکھو تمہارے بہن بھائیوں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری تو قسمت خراب تھی، تمہارے ساتھ شادی ہو گئی۔
وہ جاتا ہے کام کے لیے، بس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی آپ کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، آپ کی خاطر پورا دن کھجل خوال ہو کے وہ بیچارہ کام کر کے لاتا ہے کچھ پیسے کما کے، آسان تو نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اپنے شوہروں کی ناشکری نہیں کریں، اور شوہروں کے علاوہ ان لوگوں کو بھی، چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، صحیح، جو آپ کے لیے کما کے لاتے ہیں، ان کو بھی کبھی یہ چیزیں نہ کہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک عورت بالفرض کسی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے بھی اپنے شوہر کے گھر سے نکل جائے، گھر والوں پر کیسے وہ بوجھ ہوتی ہے؟ پہلے اور بات ہوتی ہے، شادی کے بعد اگر وہ واپس آئے تو پھر اور بات ہوتی ہے۔ اگر دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دنیاوی لحاظ سے ہے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ رشتہ نبھائیں۔ ہاں، اگر دین میں کوئی خرابی ہے تو پھر آپ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ بہرحال سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا، سنو، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا۔ نعمت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے پردوں میں رکھا ہے، کوئی سبب ہوگا، شوہر ہو جائے، بھائی ہو جائے، دوست ہو جائے، کوئی بھی شخص جس نے آپ پر کوئی احسان کیا، کبھی بھی اس کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، میں سوال کرنے میں ان سب سے تیز تھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے، پھر کسی بات پر غصے میں آ کر وہ ناشکری کرے اور کہے کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی بھلائی پائی ہی نہیں۔ اور یہ واللہ، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں کہا تھا، ما رأیت منک خیرا قط، لیکن یہ جملہ ہر زبان میں بولا جاتا ہے تقریباً۔ جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں، میں نے ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لیا، ایک دن بھی مجھے اس گھر میں اہمیت نہیں ملی۔ مطلب اب اتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہی ہیں، بنا کسی اہمیت کے رہ رہی ہیں۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے کہ کچھ مردوں کو ضرورت ہے بہت زیادہ اس حوالے سے تربیت کی کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، لیکن محبت بہت بڑی چیز ہے، آپ اس سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بھی فتح کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے اندر تو یہ والے گن ہوتے بھی بہت ہیں، کروا لیتی ہیں کام جو انہوں نے کروانا ہوتا ہے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور کبھی بھی خودارا اپنی ہمسائیوں کو دیکھ کر یہ شوہر سے جا کر شکوہ نہ کریں کہ اس کو یہ ملا اور مجھے نہیں ملا۔ یہ چیزیں اتنی اہم بھی نہیں ہیں، دنیاوی چیزیں بالکل اہم نہیں ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، اور ویسے بھی آپ یہاں پہ اپنے زوج کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں گے؟ آخر تو سب نے اپنے زوج کے ساتھ آخرت میں رہنا خیر سے، دنیا تو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت سامان جو آپ کی ضرورت کے آپ کے پاس وہ ہو تو بس ٹھیک ہے، آپ کو ایکسٹرا کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسٹرا تو چاہیے بھی نہیں، آپ تو مسافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ایسے جملے بولنے سے پرہیز کریں، اور آج جا کر لازماً آپ سب ان لوگوں کا شکر ادا کریں، خاص طور سے اپنے خامدوں کا، کہ جنہوں نے آپ پر بہت زیادہ احسانات کیے۔ اچھا، شکر کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے انسان پر؟ ہم کیوں شکر ادا نہیں کر پاتے؟ کیا وجوہات ہیں اس چیز کی؟ فرسٹ آف آل، انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے لیکن جلدی عادی ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، صحیح۔ اب بالفرض میں روزانہ کھانا کھاتی ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے سردی لگتی ہے،
یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ یہ معمول بن چکا ہے اس لیے ہمیں ایک ایکٹیویٹی لگتی ہے اور بس نارمل لیتے ہیں ہم اس کو۔ آپ کو پتہ ہے بھوک نہ لگنا اور بھوک کا زیادہ لگنا یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں۔ صحیح؟ گلے کا خراب ہونا، زکام کا لگ جانا اور باقی چیزیں جو ہماری پوری باڈی کام کر رہی ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے ہمارے اندر، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ چونکہ یہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے اس لیے کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ ہاں، جب اس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، پھر بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ نہ پوچھیں صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور واقعی میں واللہ اس چیز کا اعتراف ہم سب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی ایک اور عادت ہے، مصیبت کو دیکھ کے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کو نعمتیں یاد ہی نہیں رہتی۔ میرے پاس سارا کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا اس پہ رونا دھونا شروع کر دیا، اور پھر اس رونے دھونے کی وجہ سے کیا نحوست پھیلی، میں بھول گئی کہ میرے پاس اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ طالبات اس کو بھی لکھیں، اگر کبھی کوئی آپ کو چھوڑ کے بھی جائے گا نا، کوئی انسان بھی آپ کو چھوڑ گیا، اس کے بدلے اللہ تعالی کوئی اور آپ کے حصے میں لکھے گا، اور وہ اس سے بہترین ہوگا۔ جب اس چیز کی کمی پوری ہوتی ہے پھر باقیوں کی کیا ہے، لیکن اس ٹائم پہ جب وہ چیز ہم سے لی جاتی ہے نا، ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کیوں لی گئی، اور ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے اس کے بنا آپ جی ہی نہیں پائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو اپنے دماغ پہ ذرا کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی اوور تھنکنگ پہ، اپنے ریئیکشن کو تھوڑا نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ریئیکٹ کر جائیں کسی چیز میں، کسی مصیبت میں، زیادہ پینک نہ ہو، آہستہ آہستہ اگر آپ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ رحم کرے، ہماری استاذ ہے نا، استاذہ فرحت ہاشمی، استاد تو بہت سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک کے جتنے بھی استاد ہیں ان کو کوئی خاص چیز دی ہے، واللہ مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے جو ان کے اندر بہت زیادہ خاص ہے۔ وہ بہت کنٹرول رکھتی ہیں خود پہ، بہت زیادہ الحمدللہ، خوشی میں بھی، اور اگر ایون کہ کوئی ان کو ایسی ویسی بات بول دے اس میں بھی ان کا اپنے اوپر بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ ماشاءاللہ استاذہ اتنا بڑا کام کرتی ہیں، اور ہمیں جب وہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا فلاں جگہ پہ نئی برانچ بنی ہے الہدا کی، اچھا ابھی پچھلے دنوں یو کے میں الہدا کی جو برانچ ہے وہ اوپن ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، کروڑوں برکتیں نازل کرے، ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ میں سے کسی نے ان کو سنے نا تو آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا اس طرح سے نام لے کے کہنا، لیکن وہ ہماری استاذ ہیں، بلکہ وہ تقریباً جتنے بھی لوگ ابھی کام کر رہے ہیں یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنی خیر پہنچائی۔ وہ ایک عورت ہے، اس کے باوجود ان کے اندر بہت زیادہ سیلف کنٹرول ہے، وہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ پینک نہیں ہوتی، نہ ہی سوچتی ہیں، نہ ہی اس پہ زیادہ بات کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں بھی اس صلاحیت سے نوازیں، کیونکہ یہ دین میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے، ورنہ انسان ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اپنی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کو، اور یہی وجہ آپ دیکھیں وہ کتنا زیادہ ان کے دین کا کام پھیل رہا ہے۔ آج اگر آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، آپ پوچھیں، لوگ کہیں گے ہاں ہم الہدا سے آئے، ہم الہدا سے آئے، ہمیں الہدا سے پتہ چلا۔ کیوں؟ ایک عورت ہونے کے باوجود ان کے اندر اخلاص ہی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اور یہ بھی سلف صالحین کا ایک انداز تھا کہ وہ جب اپنے دور میں کسی بہترین شخص کو پاتے تو وہ اس کی مثال دے دیا کرتے تھے، اس لیے میں نے استاذہ کی مثال دی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں نازل کرے۔ بہرحال اس کے علاوہ شکر کرنا کب مشکل ہوتا ہے؟ جب انسان مقابلہ بازی سٹارٹ کرے، کمپیئر کرنا شروع کرے، میرے پاس یہ ہے اور اس کے پاس یہ نہیں، اچھا اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟
آپ کو کسی کا خود سے 0.005% رنگ بھی چٹا مل جائے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ سوچنے لگ جاتے ہیں میں یہ کیسے کروں؟ آپ دیکھتے ہیں اچھا وہ زیادہ اچھا بولتا ہے، میں کیوں نہیں بولتی؟ اچھا وہ کم عمر میں ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے بھی کرنا چاہیے. اللہ کے بندے، اللہ نے تمہارے اندر کوئی اور صلاحیت رکھی ہے. ساری دنیا ایک کام تو نہیں کر سکتی نا، تمام لوگ الگ الگ کام کرتے ہیں. صحیح؟ تو بہرحال کبھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ شکر ادا کر سکیں تو اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. لوگ آپ سے بہت درجے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ جیسے نہیں ہیں. آپ اپنے اندر ایک یونیک شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح؟ ایک شکر ادا کرنے والا کبھی بھی اپنے پاس موجود نعمت کو کسی دوسرے کی نعمت کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی سارا کچھ ہے. صحیح؟ اس کے علاوہ شکر ادا کرنا تب انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے جب وہ اپنی کمیوں پر دھیان دیتا ہے. اب بالفرض جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے پاس لکھنا شروع کریں کہ میرے پاس اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو آج تک میں نے استعمال بھی نہیں کیا، مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ملا، اور آپ کو ہزاروں سے بھی زیادہ ملیں گی. ہم نے کبھی ان ہزاروں کے اوپر دھیان نہیں دیا. ہم کس پہ دھیان دیتے ہیں؟ صرف وہ 1 2 3 4 پہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. اور میں نے کہا بھی کہ وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی. وہ چیز ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا بھی نہیں ہے. ہم کیا کریں گے اس کو لے کر کے؟ وہ تو اس کو چاہیے جس کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. صحیح؟ اگر بالفرض آپ انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے آپ میتھ کی بک کا کیا کریں گے؟ آپ کو میتھ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کتاب نہیں چاہیے تو آپ کیا بے وقوف ہیں کہ آپ جا کے انگلش کی بجائے میتھ کی کتابیں خریدنے لگ جائیں؟ یا بالفرض آپ میڈیکل کر رہے ہیں اور آپ جا کے فزکس کی کتابیں خرید لیں یا کوئی کسی اور چیز کی اسلامیات کی کتابیں جا کے خرید رہے ہیں؟ نہ. جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ وہی سلیبس لیں گے، آپ اسی کے ریلیٹڈ چیزیں اکٹھی کریں گے. آپ کا بھی ایک خاص مقصد ہے، آپ کو وہ پہچاننا ہے اور آپ کے اندر وہی صلاحیتیں ہیں. بجائے اس کے کہ میں اپنی خامیوں پہ دھیان دوں اور ہمیشہ کہوں میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. نہ، آپ کو وہ چاہیے بھی نہیں تھا. صحیح؟ اللہ رحم فرمائے، ہماری ایک استاذہ تھی نا، وہ کلاس کے دوران اگر کوئی بات کرتے کرتے بھول جاتی تھی، وہ بس ایک بات کہتی تھی، وہ زیادہ نہیں سوچتی تھی. وہ کہتی تھی اگر کام کی ہوئی نا، ضروری ہوئی تو اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں گے. اور بعض اوقات وہ یاد آ جاتی، بعض اوقات نہ آتی. دوبارہ کبھی وہ دماغ پہ زور ڈالتی نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ضروری ہوں تو مل جاتی ہیں، نہ ہوں تو وہ نہیں ملتی. اور بعض اوقات انسان ڈرتا رہتا ہے ہائے مجھ سے یہ نعمت نہ چھین جائے. اللہ کے بندے، اگر وہ تمہارے کام کی ہے تم تک ٹھہر جائے گی. اگر وہ تمہارے کام کی نہیں، وہ انسان ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ تم سے چھین لی جائے گی. جو کام کا نہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو کام کا نہیں وہ بہہ جاتا ہے، بس وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا، یہ اگر آپ لگائیں نا، اس کی جڑ ہے نا شکری کی، تو وہ یہ چیز ہے. دیکھیں، میں نے جسم نہیں مانگا تھا، اللہ نے مجھے دیا. یہ اعضاء مجھے دیے جن کو آپ دیکھیں ذرا اپنے ہاتھوں کی طرف، میں ان کا کیسا کیسا استعمال کرتی ہوں. اللہ نے مجھے یہ دیے نا، کیوں؟ یہ میری ضرورت تھے، اللہ نے مجھے دے دیے. یہ اہم تھے، اللہ نے مجھے دے دیے. اور میں راضی ہوں اس پر جو اللہ نے مجھے دیا. اچھا اگر مجھے کم کپڑے ملے ہیں، میں راضی ہوں. میرے پاس کم سامان ہے، میں راضی ہوں. مجھے کھانے کی چیزیں کم ملتی ہیں، میں راضی ہوں. میرے پاس علم کم ہے، میں راضی ہوں اور میں آگے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ابھی مجھ سے اتنا زیادہ پڑھانے والا کام نہیں ہو رہا، مجھے بولنا نہیں آتا زیادہ اچھے سے، میں سیکھ رہی ہوں، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں. میں سیکھوں گی، کوشش کروں گی، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں جتنا اس نے مجھے دیا.
اور آپ دیکھیں اگر آپ اللہ سے راضی ہونا شروع کریں گے تو ان قریب جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو راضی کر دیا جاتا ہے. جو اللہ سے راضی ہوں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے. اور اس چیز پر مطمئن ہو جائیں جو اللہ نے مجھے دیا بس الحمدللہ، جو نہیں دیا یا اللہ وہ مجھے کوئی مفت میں بھی دے مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ وہ اہم ہوتا تو مجھے آپ دے دیتے. اور اللہ کی نعمتوں کو پانا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، یہ نعمتوں کو پانے سے بھی بڑی سعادت ہے کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ نے مجھے جتنا دیا. وہ جو چارٹ میں نے آپ کو بنانے کا بولا ہے وہ آپ لازماً ابھی بنائیں، رات کو بنا لیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو. اور پورے دیکھیں اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو 5-10 منٹ لگیں گے، لیکن پوری زندگی انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو اپنے پاس بنائیں اور پھر اس کے اندر لکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. صحیح. اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو ختم ہونے والی ہیں، جو فانی ہیں، جو مٹ جائیں گی، جو مٹ جانے والی ہیں، ان کی وجہ سے کبھی بھی اپنے اللہ کے لیے ایسے کلمات نہ کہیں جو مناسب نہیں. جو اللہ نے دیے اس پہ راضی رہو. جتنی محبت، جتنے تعلقات، جتنی چیزیں ہمیں چاہیے تھی ہمارے پاس ہیں. اب آپ کے اوپر ہے، جو شکر کرتا جائے گا اس کے پاس ملٹی پلائی ہو کے واپس آتا جائے گا. جو ناشکری کرے گا اس کے ساتھ مائنس ہوتا جائے گا، اور وہ مائنس ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ ککنڈا نہیں رہے گا. صحیح. ککنڈا مین یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا، تنگ کا بھی نہیں بچے گا، تنگ کا بھی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اپنے اندر شکر گزاری کی عادت لائیں. اور یہ جو خاص طور سے میں نے بتایا نا جس وجہ سے مشکل ہوتا ہے، آپ دوسروں کو نہ دیکھیں کس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس ہے ٹھیک ہے، میرے کس کام کا. اگر مجھے بہت زیادہ حسن مل بھی جائے تو میرے کس کام کا. اور یہ بھی دیکھا کریں جس نعمت پر میں دوسرے پر رشک کر رہی ہوں وہ اس نعمت کے ذریعے کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس نعمت کے ساتھ. کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے؟ اگر میرے پاس ہوتی تو شاید میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی. تو الحمدللہ جو اس نے دیا، اور الحمدللہ اس پر بھی جو اس نے کسی حکمت کے تحت ہمیں نہیں دیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا بہتری ہے، اس میں کیا خیر ہے. اللہ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں واقعی میں شکر گزار بندہ بنائے. بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے.